طارق فضل چودھری صاحب, میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے اس طرح کے انسیڈنٹ. شہناز بی بی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے دیٹ ہسبینڈ جس ریسٹورینٹ میں کام کر رہے تھے اچانک وہ کولیپس کیے ہیں, وہیں سے ہی واز ون آف دی کوکس دیر, وہ ویٹرز نے اٹھایا, قریبی ہاسپٹل پرائیویٹ تھا وہاں پہ لے گئے. دے ڈڈ ناٹ نو ہاؤ دے گوئنگ ٹو بیئر دی ایکسپینسز. وہاں پہ انہوں نے آئی سی یو میں ڈال دیا, وہاں پہ انہوں نے 3 دن میں 7 لاکھ روپیہ بل بنا دیا. اب شی از ان اے پرابلم جس کا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو کیا کہیے گا ہیلتھ کیئر سسٹم, آپ کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس حوالے سے آئی ایم شیور کام کیا بھی ہے, بہت سارے کام رہ بھی گئے, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اور میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے جو روایتی پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اور ان میں چند رٹے رٹائے جملے جو ہیں, جملہ بازی ہوتی ہے, سچی بات ہے, جو حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے, اپوزیشن نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہے آپ کو. لیکن جس موضوع پہ آپ نے آج پروگرام رکھا ہے اور جو ایشو آپ لے کے آئے ہیں, تو آئی ریئلی اپریشیٹ, میں کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے اور بہت اچھا آپ نے کیا ہے. دوسری بات یہ جی کہ یہ جو آپ نے ہیلتھ ایشو کے حوالے سے بات کی ہے, اپنی گورنمنٹ میں اسلام آباد کے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کو ہیڈ کرتا رہا ہوں, ہیلتھ کے شعبے کو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں, خود ہیلتھ کے شعبے سے منسلک رہا ہوں, فزیکلی ہاسپٹلز میں کام کرتا رہا ہوں. اور اتفاق سے پروفیسر جاوید صاحب جو ہیں, یہ ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں سب سے بڑا جو ہاسپٹل تھا اور یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر تھے ہمارے دور میں, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ہماری ایک ایسوسیشن رہی اور بڑا اچھا یہاں پہ یہ کام کرتے رہے, اور جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا اس کے انچارج بھی رہے. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے ایک بی بی کا جو آپ لے کے آئی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا حل بھی آپ کے پروگرام میں نکل آیا. اللہ تعالیٰ ان کے خاوند کو زندگی دے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں, اور کافی حد تک آپ نے ان کے پرابلم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے پروگرام میں ہی حل ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر اگر اس میں کوئی انسانیت ہو تو وہ مسیح ہے, وہ بہت آدمی ہے, اور اس سے نیکی کا کام کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو رفع کریں, کسی کو تکلیف دور کریں. اور اگر ڈاکٹر میں انسانیت نہیں ہے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے, اور اس سے بڑا کسائی کوئی نہیں ہے. تو دیٹ از دی پراپر ورڈز. میں خود شعبے سے, میں نے آپ کو بتایا, منسلک ہوں. یہ سارے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں. میں پنڈی کے جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے راولپنڈی جنرل ہاسپٹل, آپ اسے بینظیر شہید ہاسپٹل کہتے ہیں, وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں. اور کئی مریض ایسے آتے تھے جن کے والی وارث کا پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس کی ٹکر ہو گئی, موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی, گاڑی کی ٹکر ہو گئی, مریض آ گیا ہاسپٹل میں بے ہوش, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اٹینڈنٹ کون ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا بل کون دے گا اور اس کے بعد اس کا بل دیں گے تو آگے علاج کرے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ جو دو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ اپروچ آپ کو سمجھ میں آتی ہے, ایک تو اس ہاسپٹل کا نام بتایا جائے, طارق فضل چوہدری صاحب آپ نے کہا یہ نہیں دیکھنا, وہ کم ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, مجھے لیٹ می کمپلیٹ, میں تھوڑا سا ذرا جی پلیز میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. میں اپنے احساسات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ ان کو ایکسیپٹ بھی کریں, لیکن میرا دل ہے کہ ایسے کردار اس معاشرے میں موجود ہیں, انہیں ایکسپوز کیا جائے, خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں بالکل بھی ناقابل قبول ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اگر آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں, آپ ایک کورٹ میں کیس ہار جائیں گے, آپ کے موکل کے پاس, کلائنٹ کے پاس چانس ہے شاید اگلی عدالت میں وہ جیت جائے, وہاں رہے گا شاید اگلی عدالت میں جیت جائے. یہاں کوئی مقدمہ ہار گیا تو وہ تو گیا, اس نے تو پھر اس کے پاس اور کوئی عدالت اور فورم نہیں ہے جہاں پہ وہ زندگی دوبارہ لے کے آئے گا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ شیطان صفت لوگ اس میں موجود ہیں جنہوں نے اس میں کوئی نہیں بلکہ صرف پیسہ بنانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے جو میں بات کروں گا, سب سے امپورٹنٹ, کہ اس طرح کے جو واقعات جب سامنے آتے ہیں, منظر عام پہ آتے ہیں, ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, آپ تو خود چونکہ وکیل ہیں, کہ جو ان کا احتساب کر سکے, محاسبہ کر سکے. اب یہ جو بی بی کے خاوند کا آپ نے بتایا, ان لوگوں کو کوئی محاسبہ نہیں کر سکے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے ایک شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, آپ کو کیسے یہ جرت ہوئی کہ آپ اس کی ایک بھی دوائی کی جو ڈوز ہے وہ آپ مس کریں, اس بات پہ کہ اس کا بل جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. اس کا اگر محاسبہ ہو, ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے, ان لوگوں کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی اور کارروائی کی جا سکے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی اور کو جرت نہ ہو کہ وہ انسانی زندگی کو اتنا سستا سمجھے, وہ انسانی زندگی سے اس طرح کھیلے. اور وہ جو غریب آدمی اگر کسی بھی وجہ سے کسی ہاسپٹل میں چلا گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس طرح کا یعنی
تزیق تو بہت میں کہوں گا چھوٹا لفظ ہے, آپ اس کی جان سے کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا, اور اس کے بعد یہ ایک لیگل میٹرز کو بھی دیکھنا. اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ لوگ جو اس شعبے میں سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ بنانا ہی مقصد ہے, وہ برائے مہربانی وہ کوئی اور کام کر لیں. I really appreciate what you've said.